محترم سامعین، ہم آپ کے سامنے جناب خاتم الانبیاء رسول علیہ السلام کی عمر مبارک کے متعلق قرآن حکیم سے بتا چکے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی رات۔ اب رات لیلۃ القدر کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، لیکن یہ رات 12 گھنٹے والی نہیں ہے، یہ رات نبی علیہ السلام کے نبوت کے عرصہ اور پیریڈ کی رات ہے، ساری کی رات۔ اس کے لیے قرآن آپ کو بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اب اس پر کچھ اعتراضات آئے ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں جو کہ مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں ان کا جواب دوں، یہ ذمہ داری ہے میری۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے معنی ہے کہ رات قدر کی بہتر ہے 1000 مہینے سے، ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے۔ اس رات کی عبادت کرنے سے اتنا 1000 ماہ سے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ہے سوال کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی والی معنی غلط ہے، میں نے یہ معنی صحیح نہیں کی۔ دوستوں کا جو معترضین ہیں احباب کا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے، الف شہر جو عمر رسول کی بات ہے وہ آپ اپنی بنا رہے ہیں۔ ہاں، تو جو دیگر مترجمین قرآن بتاتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ثواب ہے اور اجر ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم میں اجر کا لفظ اندازاً 107 بار استعمال ہوا ہے اور ثواب کا لفظ اندازاً 10-12 بار استعمال ہوا ہے۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ ثواب کا لفظ اللہ نے کیوں نہیں بولا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ثواباً، لیلۃ القدر خیر من الف شہر اجراً، اللہ کہہ دیتا۔ اتنا لفظ کہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن نہیں کہا تو معنی یہاں اجر کی بات نہیں ہے، نہیں کہا تو معنی یہ ہوئی کہ یہ ثواب کی بات نہیں ہے، نہیں کہا تو خیر من الف شہر کی معنی ہے کہ لیلۃ القدر خیر، معنی نبوت کا پیریڈ خیر ہے، نبوت کا عرصہ خیر ہے، نبوت کا جو عرصہ نبی کو دیا گیا ہے یہ 12 گھنٹے والی نہیں ہے رات، یہ الف شہر کی رات ہے، الف شہر سے بہتر ہے۔ الف شہر مطلق کہا گیا ہے، یہ الف شہر گرامر علم نحو سمجھنے والے سمجھیں گے کہ لفظ الف شہر کا جو ہے، جملہ الف شہر کا جو ہے اس کے یہ مقید نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ مطلق اذا اطلق یرید بہ الفرد الکامل، مطلق الف شہر معنی جس الف شہر کے اندر کو عہدہ نہ ہو، کوئی منصب نہ ہو، کوئی ڈیوٹی نہ ہو، تو وہ نبوت والی جو لیلۃ القدر والی ڈیوٹی ہے۔ قدر کی معنی یہ ہے نزول قرآن کا عرصہ، قدر معزز، محترم اور عزت بھرا لفظ ہے، معنی ہے، وہ قرآن کے لیے بھی کہا گیا ہے قدر۔ تو لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی رات جو ہے بہتر ہے 1000 ماہ سے۔ تو 1000 ماہ جو بغیر نبوت کے ہوں، جو بغیر قرآن ملنے کے ہوں، جو بغیر نزول قرآن کے ہوں، جو بغیر عرصہ قرآن کے ہوں، اس سے قرآن کا عرصہ، نزول قرآن کا عرصہ، نبوت والا عرصہ خیر، یہ بھلا بہتر ہے۔ تو اب جو لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے اجر کی معنی تسلیم نہیں کی، میں ان کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جب 107 بار قرآن میں اجر کا ذکر کیا ہے تو 108 کر دیتا، ایک یہاں بھی اجر کا لفظ بڑھا دیتا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر اجراً، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کہا۔
تو اللہ نے ایسے نہیں کہا تو اس کی معنی یہ ہو گئی کہ نبوت کا پیریڈ اس عمر سے زیادہ اعلیٰ بلند بالا برتر ہے جس عمر میں نبوت نہ ہو، خالی 1000 شہر ہو، یعنی 1000 ماہ ہوں، جو 83 سال بنتے ہیں اور 4 مہینہ، وہ اگر بغیر نبوت کے ہوں تو ان سے نبوت والا عرصہ جو ہے، قرآن ملنے والا عرصہ، وہ بہتر ہوگا۔ تو میں نے اعتراض کو تو قبول کیا، لیکن میرا اعتراض بھی جواب میں آپ نوٹ کر لیں کہ ثواباً اور اجراً کا لفظ ہوتا تو باقی مترجمین قرآن کی بات مانی جاتی، باقی مفسرین قرآن کی بات مانی جاتی، باقی حدیث پرستوں کی بات مانی جاتی۔ جب لفظ یہاں ثواب اور اجر کا نہیں لایا گیا تو بات یہ ہوگی کہ نبوت والا عرصہ وہ لیلۃ القدر والا عرصہ جو کہ بغیر نبوت کے 1000 ماہ سے بہتر ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی 1000 ماہ نبوت والی عمر ہے، پیریڈ ہے نبوت کا، جو 83 سال 4 مہینے بنتا ہے، اور اس کو ظالموں نے کاٹ کر کے معنی میں ڈنڈی مار کے اور یعنی معنی کے اندر چالاکی کر کے اس کو ثواب کا یعنی ترجمہ پہنا دیا، ثواب اور اجر کا ترجمہ پہنا دیا کہ ایک رات 27 رمضان کو تم نفل پڑھو تو 1000 مہینے کا ثواب آئے گا۔ یہ غلط بات ہے، یہ نفلوں کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کو چلانے کی بات ہے، یہ دنیا میں قرآن کو پہنچانے کی بات ہے، یہ ابلاغ کی بات ہے اور نبوت کا پیریڈ ہے، کیونکہ اس سے جو اگلی صورت ہے وہ بھی خود اس معنی کو کھول رہی ہے۔ وہ صورت نے بلکہ آیت وہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اسی 1000 ماہ کے اندر نازل ہوتے رہیں گے فرشتے اور قرآن، ملائک اور روح مانا قرآن، بِإِذْنِ ربہم اللہ کے قانون کے ساتھ، من کل امر قوانین کی ساری جزیات لائیں گے اس 1000 ماہ میں ملائک۔ تو یہ معنی خود بتا رہی ہے کہ اوپر کی بات جو ہے یہ ترجمے کے لحاظ سے لیلۃ القدر اجر کی بات نہیں ہے، لیلۃ القدر عرصہ نبوت کی بات ہے، نزول قرآن کی بات ہے، جو کہ رسالت اور نبوت کا خاصہ ہے۔ محترم سامعین، یہ جو مترجمین اور مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت کے ثواب کو 1000 یعنی بار ڈبل کیا جائے، 1000 بار بڑھا کر تسلیم کیا جائے، یہ قرآن میں ہوتا تو ضرور قرآن نے اگر مثال کی بات ہے کہ فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی بھی ایک نیکی لائے گا تو میں اللہ اس کو 10 گنا نیکی بڑھا کر دوں گا۔ تو یہاں اللہ نے 10 گنا کہا ہے، تو کوئی بتائے کہ 10 گنا جب اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے بڑھا کر کے، 10 گنا کا بھی ذکر کیا اللہ نے، تو یہ 10 امثالہا، تو یہاں صورت قدر میں اس کو کیوں نہیں اس طرح فرمایا؟ صورت قدر میں بھی بتا دیتا اللہ تعالیٰ کہ میں یہ 1000 عشر ثواب کا یعنی کو ثواب یا اجر جو ہے اس کے لیے یہ بڑھوتری کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بڑھوتری ایک عمل کی ٹربل کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے محدود رکھی ہے 10 تک، پھر تمہاری بات ٹوٹ جاتی ہے کہ تم تو 1000 سال یعنی 1000 مہینے بنا دیتے ہو، 1000 مہینے تو اس سے ثابت نہیں ہوتے۔ اور مجھ سے کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ نبی کی عمر تو قرآن سے بتا رہا ہے، کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب ہے کیا کہ نبی کی عمر بتاتا ہے؟ قرآن کے ذریعے تو کہتا ہے کہ جو خلیفے ہیں وہ سارے ڈسمس نظر آتے ہیں اس تشریح سے کہ نبی کی عمر کو اتنا مانا جائے، تو پھر تمہاری تاریخ جھوٹی ہوتی ہے، قرآن تو تاریخ کی کتاب ہے۔
قرآن کے لیے آپ یہ صورت صاد پڑھیں، 38 نمبر صورت. یہ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک کے لوگوں کا ذکر ہے، تو کیا یہ تاریخ نہیں ہوئی؟ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کو تاریخ نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے؟ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا اسی صورت کے اخیر میں کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے کچھ مگر یہ تاریخ ہے جہانوں کے لیے، قوموں کی تاریخ ہے اس کتاب میں. اور اس معنی کو جو میں کر رہا ہوں ان هو الا ذکر للعالمین کی، یہ معنی خود قرآن نے بتائی. وہ کیا بتائی؟ فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، پتہ لگے گا کہ تمہیں کچھ وقت کے بعد خبر مل جائے گی کہ کیا کیا خبریں ہیں. وہ خبر مل گئی کہ نبی 71 تک زندہ ہے. تو تم نے جو تاریخ ابو بکر سے لے کر عبد الملک بن مروان تک بنائی ہے، حجاج بن یوسف کی بنائی ہے، محمد بن قاسم کی بنائی ہے، ساری تاریخ تمہاری بوگس ہو گئی، جھوٹی ہو گئی. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ کہ ترجمہ معنی خلاصہ یہی ہے کہ یہ قرآن جو ذکر کر رہا ہے، قرآن جو تمہیں تاریخ بتا رہا ہے، اس سے تمہاری من گھڑت تاریخ کا پتہ اڑ جائے گا.